لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ صدر محترم، صدر مجلس، مربی گرامی اور ہمارے تمام رفقا، ساتھی، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، اس مقتدر اور مکرم مجلس کا حق تو یہ تھا کہ میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں عرض کرتا، لیکن صحت کی مجبوری کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں۔ پھر بھی آپ لوگوں کی محبت میں حاضر ہو گیا ہوں، بیٹھ کر ہی صحیح۔ احسان شناسی کا حق یہ ہے، جب آپ لوگوں نے ہماری اتنی تکریم کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، عزت افزائی کی ہے، تو میں دو چار باتیں عرض کر دوں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے چند ہی افراد علماء کرام میں ہمارے دوستوں میں ہیں، باقی ہمارے عزیز شاگرد ہی لوگ ہیں، اور ہمارے پہلو میں دائیں طرف ہم سبوں کے مقرر محترم مربی استاد گرامی، اللہ پاک نے ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمایا موجود ہیں۔ ان کے سامنے بھی احسان شناسی کے طور پر عرض کر دینا بہت مناسب میں سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات، صدق اللہ العظیم۔ اور بخاری شریف کی کتاب العلم کی ایک روایت ہے، اور بخاری شریف کی کتاب العلم کی یہ شاید 28ویں یا 29ویں حدیث ہے کتاب العلم میں۔ قال حمید بن عبد الرحمن قال سمعت معاویۃ خطیبا یقول قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال جس کا مفہوم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنی، اللہ کے رسول فرما رہے تھے، یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ایسے وقت میں جب کہ اس قدر نفوس قدسیہ بزرگ علماء کرام نے، نیک لوگوں نے، اچھے لوگوں نے، پیارے لوگوں نے ہماری تکریم کی ہے اس بیماری کے حال میں کیا عرض کروں، اور ساتھیوں نے جو ہمارے حق میں دعائیں کی ہیں، جن نیک لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، میں ان کا شکریہ اور صلہ عطا نہیں کر سکتا، بس یہ دعا کرتا ہوں رب العالمین جن نیک لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، مولا رب العالمین اپنے دربار میں، اپنے کائنات میں اللہ اسے شرف و قبولیت سے نوازے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی آیت پہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے علم والے ہیں ان کو بھی مقام مرتبہ اللہ اونچا فرماتے ہیں۔ یہ مقام مرتبہ جو ہے مرکز النور کی طرف سے، کیونکہ میں بھی اس کا شروع دنوں سے اب تک صدر رہا ہوں، ہم نے خود بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں اس ایوارڈ کو دینے میں۔ سب سے پہلا ایوارڈ ہم لوگوں نے ملک نیپال کی مائناد ہستی
ہم سبوں کے استاد گرامی حضرت ناجم صاحب سے ہم لوگوں نے اس کی شروعات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام اساتذہ کرام گزر گئے تھے ان کی بھی ہم نے تقریم کی، تمام عمل میں ہم شریک رہے۔ یہ ایوارڈ اگرچہ مادی اعتبار سے بہت معمولی ہے، لیکن بحیثیت صدر مرکز نور کے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تقریب ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ اور آج کی اس مجلس میں اس کا اعلان بھی کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ایک نکمہ آدمی کو، ایک نکمہ بیمار مریض آدمی کو آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کر کے گویا ہماری زندگی میں آپ لوگوں نے نئی تازگی ڈال دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا آج کی مجلس میں بیمار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے الحمدللہ۔ حوصلہ افزائی کرنے سے آدمی کی ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اسے مزید کچھ کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ موت تو وقت پہ آنی ہے، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں آپ لوگوں کی اس تقریب کی مجلس نے مجھے آج پھر دوبارہ اچھا کر دیا، صحت مند کر دیا۔ ہمارے دوست محترم دوست بھائی مولانا ہارون صاحب نے جو دو لفظ کہا، ہم بات اگلا ہو گئے، یہ ان کا بڑپن ہے۔ میں تو ان کا ساتھی خادم بن کے رہا، پوچھ لیے سامنے میں، کبھی میں نے ان کے سامنے میں اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے اناربا کی جامع مسجد میں امامت کی ذمہ داری حوالے کرتے کہ تم پورے مسجد کو اور مجمع کو اور صبح یا جمعہ کو خطاب کو آپ مت چھوڑنا، یہ آپ کے حوالے ہے۔ اور اس دن سے وہ تقریباً خارجی ہو گئے جامع مسجد کی خطابت سے، اور مطمئن نہیں رہا۔ جامعہ حفصہ پر جب مسئلہ آیا، شروع سے انہوں نے ہمیں اپنے ساتھی بنایا، مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آج جامعہ حفصہ کو ملک نیپال کے نامور اور ممتاز اداروں میں اسے مقام عطا کر دیا ہے، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تقریم نے مجھے آج بڑا حوصلہ بخشا۔ اللہ پاک تمام مرکز نور کے اراکین، ذمہ داروں کو، مشاورت کے ذمہ داروں کو، اللہ پاک ہمارے تمام اراکین جو سعودیہ میں ہیں، قطر میں ہیں، امارات میں ہیں، ان طالبہ نے وہاں سے حوصلہ افزائی کی، وہاں سے انہوں نے مشورے دیے۔ آج کی اس مجلس تمام ساتھیوں کا، تمام عزیزوں کا، تمام دوستوں کا ہم دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی حوصلہ افزائی سے میرا آدھا مرض ختم ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ پاک اس کو قائم رکھے باقی۔ میرے ساتھیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ مشہور حدیث ہے کتاب العلم کی، بخاری شریف کی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو تم میں سے جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں تفقہ فی الدین کی لوگ، یہ جتنے علماء کرام ہیں، یہ اللہ پاک کا چنے ہوئے لوگ ہیں۔ عالم بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی نگاہ پڑتی ہے، خیر کی نگاہ، محبت کی نگاہ، تب اللہ پاک کسی کو علم دین کی دولت سے نوازتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ ملنا، دین کی سمجھداری ہونا، دین کی باریکیوں کو سمجھنا، یہ اللہ پاک کی عنایت ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا، بھائی دیکھو میں تو علم کو بانٹنے والا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، معلوم ہوا کہ علم اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ اللہ پاک کی طرف سے عزت ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، اللہ نوازتا ہے۔ اور ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ناظم صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ پہلی دفعہ سن 1976 کے بعد 77 عیسوی میں جب میں ندوی جا رہا تھا پڑھنے کے لیے بکرم پور سے، تو مولانا کے مجلے بھائی ہمارے استاد حضرت مولانا حیدر علی صاحب ندوی اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مشتاق صاحب، ہم لوگ ساتھ ہی ندوی جا رہے تھے، مجھے یاد ہے
पहली दफा हमें कुर्ता पजामा, उस जमाने में टेरलिंग कपड़ा निकला हुआ था, शायद आप लोगों से बहुत लोग देखा होगा, सुना होगा। टेरलिंग का कुर्ता पजामा नाइम साहब ने सिला कर मुझे खुद दिया, पहनाया था, जाओ तुम पढ़ने के लिए। इससे अंदाजा लगाइए कैसी तरबियत, कैसी मोहब्बत थी उनको बचपन से हमसे। बहरहाल एक वाक़ा सुनाता हूँ, अपनी बात खत्म करूंगा। है तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं आप लोग, कितने बड़े फकीह, कितने बड़े मुफ्ती, कितने बड़े काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में यतीम हो गए थे, बचपन में यतीम हो गए थे। अब माँ का सहारा वही बेटा, तो अपने बेटे से कहे जाओ बेटा बाहर निकलो, देखो कोई काम कहीं मिल जाए तो कुछ पैसे लाओ ताकि घर का गुजर बसर चल सके। इसलिए कि यतीमी की हालत थी, माँ बेवा थी, यही लड़का था इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। तो उनसे कहा अपने बेटे से जाओ बेटा बाहर निकलो, देखो कोई कहीं काम मिल जाए। तो घर से बाहर निकले तो उनको रास्ते में एक धोबी मिल गया, धोबी। उसके पास गए, कहा कि भाई आप कपड़ा धोते हो, कोई काम मेरे लायक है तो बताओ, आपका काम हम कर देंगे।